من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 پڑھی گئی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن عزت والے، کاتبین عمل لکھنے والے، یعلمون جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ انسان دھوکہ کیوں کھاتا ہے آخرت کے سلسلے میں؟ وہ اس لیے کہ یا تو عقیدتاً قیامت کی جزا اور سزا کا منکر ہے، اس لیے غفلت میں ہے، یا نہیں تو انسان ایمان تو رکھتا ہے لیکن آخرت کبھی کبھی ذہول ہو جاتا ہے، جذبات کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر، خواہشات نفس کی بنیاد پر یا کسی دباؤ کی بنیاد پر انسان آخرت کو بھول کر کے اور خطا کر لیتا ہے۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں نگہبان، جو تمہاری ہر نقل و حرکت کو، پہلے بھی بات آ گئی تھی کہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا سورہ کہف میں قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی اور اس کتاب کو کیا ہوگا کہ سب کو شمار کر لیا۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول، تم جو بولتے ہو وہ سب کے سب رقیب داہنی طرف والے، عتید یا بائیں طرف والے لکھ لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہم پر اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ دو طرح کے فرشتے ہیں آپ کے اوپر متعین، ایک تو یہ جو اعمال لکھتے ہیں، دوسرے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ والسماء والطارق میں آئے گی کہ کتنے فرشتے آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے کو اللہ نے کہا ہے کرامن، وہ باعزت ہیں۔ کیا مطلب؟ جو نہ خیانت کرتے ہیں، کہ آپ نے کوئی نیکی کی اور انہوں نے نہیں لکھا، یا کوئی گناہ آپ نے کیا نہیں کیا اور انہوں نے لکھ لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں بے عینی ہی اس کو لکھتے ہیں، وہ نہ کوئی عمل لکھے بغیر چھوڑتے ہیں، نہ ان سے تمہارے اعمال پوشیدہ ہیں۔ فرشتے سے کوئی عمل چھپا کے آپ کر نہیں سکتے۔ لیکن ابھی آ رہی ہے روایت، یہ فرشتے دو مقام پر آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جا رہے ہیں تو کیا یہ سب دفتر یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ پاک کے نزدیک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے کسی ترازو میں تولا نہیں جائے لیکن اللہ کی ترازو میں تول لیا جائے گا۔ آج کل الیکٹرونک ترازو آ گئی ہے سونے کی دکان میں، اس پر بھی آپ ہاتھ پھیریے تو ہزار ذرے آپ کے ہاتھ میں چپک جائیں گے، لیکن اس کا وزن اس الیکٹرونک ترازو پہ نہیں ہو پاتا، لیکن وہاں ہوگا۔ ہرگز نہیں، یقیناً ہر شخص کے اعمال اس کے آگے آئیں گے اور اس کا اچھا یا برا پھل چکھنا پڑے گا۔
جی جس کی تفصیل آگے بیان کی ابھی آ رہی ہے آیت انشاءاللہ۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ بزرگ فرشتے تم سے جنابت، یعنی انسان جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے ناپاکی کے تو، یا پائخانہ کی حالت کے سوا کسی وقت بھی الگ نہیں ہوتے، تم ان کا احترام کرو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کس کا احترام کرو؟ کرامن کاتبین کا۔ غسل کے وقت بھی پردہ کر لیا کرو، ایسے ہی ننگے غسل نہ کیا کرو، دیوار سے یا اونٹ سے صحیح، یہ بھی نہ ہو تو اپنے کسی ساتھی کو کھڑا کر لیا کرو تاکہ وہی پردہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تم غسل کر رہے ہو ایسی جگہ ننگے جہاں کچھ دیوار نہیں ہے، پردہ نہیں کر سکتے، تو ساتھی کو کھڑا کر دو جو دوسری طرف متوجہ ہو، تم اس کے آٹ میں، یعنی مقصد یہ ہے کہنا کہ تم فرشتے کا کیا کرو؟ احترام کرو، ان سے بھی شرم کرو، ان سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے۔ جی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ننگا ہونے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں سے شرماؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ غسل کے وقت یہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہ کرامن کاتبین بندے کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اگر شروع اور آخر میں، یعنی نامہ اعمال جو پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے شروع میں اور آخر میں استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے درمیان کی سب خطائیں میں نے اپنے بندے کی بخش دی ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا تھا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آپ نے نہیں معافی مانگی، لیکن اس نے خود کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں اول اور شروع میں استغفار ہے، تو ان کو اور صحیح روایت سن لو۔ فرشتوں کی کرامن کاتبین کی ڈیوٹی بدلتی ہے فجر میں اور عصر میں۔ عصر میں آنے والا فرشتہ لکھتا ہے، اچھا یہ ڈیوٹی بھی اللہ پاک کب بدلتے؟ حالت نماز میں۔ دیکھو اللہ کتنے قریب ہے۔ آنے والا فرشتہ لکھتا ہے میں نے اس کو عصر کی نماز میں پایا، جانے والا لکھتا ہے میں نے عصر کی نماز میں چھوڑا۔ اب یہ عصر سے فجر تک رہے گا۔ فجر والا فرشتہ جب جائے گا تو لکھے گا میں نے فجر میں چھوڑا، آنے والا لکھے گا کہ میں نے اس کو فجر کی نماز میں پایا۔ اللہ پاک فرماتے کہ اچھا میرے بندے کو جب تو گیا تھا تو بھی وہ میرے حضور حاضر تھا، یعنی نماز میں، اور جب تو آیا ہے تو بھی وہ کہاں تھا؟ نماز میں، تو بیچ میں اس کے جتنے گناہ ہیں سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے دوستو ان دو نمازوں کا اہتمام کرو جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کہ قیامت کے دن یہ شہادت خود اللہ کی آپ کے نامہ اعمال میں آئے۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے حافظوا علی الصلوات، سارے نمازوں کا خیال کرو، وحافظوا علی الصلاۃ الوسطی، اور عصر کی نماز کا بطور خاص دھیان رکھا کرو۔ اللہ ہم کو آپ کو سب نمازوں کی حفاظت کی توفیق فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔